لیڈر اور قائد سوچ سمجھ کے انتخاب کیا جاتا ہے۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جس کا کردار صاف ہو اور جس کے پاؤں کی نسیں مضبوط ہو اور جرأت مند ہو۔ کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو آگے ہوتا ہے۔ کتنی بار جیل میں گئے مولانا فضل الرحمان صاحب، کتنی بار باقی جماعتوں کے لوگ۔ قائد جیل میں جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ قائد گھر میں بیٹھا رہے اور عوام اور نوجوانوں کو پٹوائے۔ وہ پارلیمنٹ میں گرفتار ہوتے ہیں اور گرفتاری کے 5 منٹ بعد میرا قائد پارلیمنٹ میں موجود ہوتا ہے، کہتا ہے میں گرفتاری کے لیے آیا ہوں۔ کئی سال قبل جو میرے قائد نے کہا تھا کہ یہ انتشار ہے، اس سے بچے۔ جیل بڑھو تحریک کی تحریک آپ شروع کریں اور جیل بچو تحریک کی، یہ تو ایک مذاق ہے۔ لیڈر تو جیل جانے کو ہتھکڑیوں کو زیور سمجھتے ہیں، اور ایک لیڈر ہے پاکستان کی تاریخ میں جو جیل سے چھپ رہا ہے۔ انتشار ہو رہا ہے، لیڈر گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیڈر چھپ رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس بار یہ سیٹ جمعیت علماء اسلام کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں نثار علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں چھچ نیوز نیٹ ورک اور یوٹیوب چینل اٹک پلس۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جمعیت علماء اسلام پاکستان کے نامزد امیدوار برائے حلقہ PP1 جناب قاری محمد ابراہیم صاحب۔ تو انہوں نے تھوڑی دیر پہلے ایک پیغام ہمیں دیا جو کہ ہم نے اپنی سکرین پر دیا۔ آپ نے ان کا پیغام ملاحظہ بھی کیا اور اب اس پیغام کی تفصیل کی طرف جاتے ہیں۔ یہ ان کا یہ کہنا ہے جی کہ جو نوجوان خاص کر وہ ایک تعمیری کردار ادا کریں تاکہ ملک میں اور معاشرے میں بہتری آ سکے۔ قاری صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، ہمارے آفس تشریف لائے، مشکور ہیں۔ الیکشن کا ڈنگا تو ویسے ہی بچ چکا ہے اور آپ نے اپنے کاغذات نامزدگی بھی جمع کروا دیے ہیں، تو کیا کہنا چاہیں گے آج آپ نے ایک بڑا اہم پیغام جاری کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں اپنے نوجوانوں کو، چھچ کے غیور نوجوانوں کو، جو ایک دیندار لوگوں کا اور باشعور لوگوں کا علاقہ ہے، اس کو 3 اشعار کے ذریعے پیغام دوں گا کہ کیسے ممکن کہ حقائق بھی سرابوں میں ملیں۔ کیسے ممکن کہ حقائق بھی سرابوں میں ملیں، رحمت حق کے نشان کیسے عذابوں میں ملیں۔ واہ۔ ساز وجدان سے سنو نغمہ عرفان و یقین، ساز وجدان سے سنو نغمہ عرفان و یقین، یہ وہ نغمہ نہیں جو تم کو ربابوں میں ملے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ میں نثار علی خان صاحب آپ کا پہلے تو مشکور ہوں۔ جی ویلکم جناب۔ آپ نے ہمیشہ تعاون کیا اور ہماری آواز اپنے چینل کے ذریعے عوام تک اور ہمارے کارکنوں تک مؤثر انداز سے پہنچانے کی کوشش کی۔ جی ویلکم۔ الحمدللہ کل آپ میرے ساتھ تھے، میری جماعت کے کورنگ آپ نے اچھے انداز سے دی۔ الحمدللہ مجھے جس طرح میں نے کل بتایا، مجھے فخر ہے کہ میں قافلہ شیخ الہند اور کاروان ولی اللہ کا سپاہی ہوں، جی، اور اس جماعت سے میرا تعلق ہے جس کا قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان ہے، اور جس کی سیاسی زندگی کھلی کتاب کی مانند ہے، اور جس کا کردار روز روشن کی طرح آیا ہے۔ جنرل ضیاء الحق مارشل لا دور سے لے کر آج تک جو سیاسی جدوجہد آئینی اور قانونی اور دستوری سیاسی جدوجہد جس حب الوطنی کے ساتھ اس نے کی، اس کی مثال آپ کو پاکستان میں نہیں ملتی۔ جی قاری صاحب۔ الحمدللہ کئی دور آئے، حکومتی اتحاد میں بھی رہے، اپوزیشن لیڈر بھی رہے، تحریکیں بھی چلائے، لیکن ان کے ہر قدم سے حب الوطنی ٹپک رہی ہے۔ کراچی سے لے کر اسلام آباد تک لاکھوں کا قافلہ میرا قائد لے کے آیا، لاکھوں کا قافلہ، لیکن الحمدللہ حب الوطنی کا مظاہرہ یہ تھا کہ ایک شیشہ تو کیا، ایک پتا بھی نہیں ہلا، کہیں ایمبولینس بھی نہیں رکی۔ قاری صاحب حب الوطنی کی آپ بات کریں، حب الوطنی ایک تو یہ کہ آپ نے کہا ایک شیشہ بھی نہیں ٹوٹا، ایک پتہ بھی نہیں ٹوٹا، لیکن توشہ خانہ سے بھی جو رپورٹ آئی ہے اس میں بھی وہ کلیئر نظر آتے ہیں۔ الحمدللہ ہر کہیں وہ کلیئر نظر آئیں گے، اور جرت کا مظاہرہ یہ ہے۔ دیکھیں جی، میں آج نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ لیڈر اور قائد سوچ سمجھ کے انتخاب کیا جاتا ہے۔ لیڈر وہ ہوتا ہے
جس کا کردار صاف ہو اور جس کے پاؤں کی نسیں مضبوط ہو اور جرأت مند ہو. جرأت مندی کا یہ عالم ہے کہ کل کی بات ہے جب مولانا صلاح الدین اور مولانا کمال الدین صاحب ہمارے جو ایم این اے ہیں وہ پارلیمنٹ میں گرفتار ہوتے ہیں اور گرفتاری کے 5 منٹ بعد میرا قائد پارلیمنٹ میں موجود ہوتا ہے، کہتا ہے میں گرفتاری کے لیے آیا ہوں. یہ ہوتا ہے لیڈر کی کوالٹی. یہ لیڈر کی کوالٹی نہیں. میں معذرت کے ساتھ میں کسی کی حوصلہ شکنی، آپ میرے گواہ ہیں، میری کسی بھی پوسٹ میں یا کہیں بھی میری تقریر میں نے کسی نوجوان کی حوصلہ شکنی نہیں کی، نہ میں ان کے نظریات کی نفی کرتا ہوں کہ جس جماعت سے آپ منسلک ہیں، لیکن لیڈر کا انتخاب تو کریں. دیکھو تو صحیح کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو آگے ہوتا ہے. کتنی بار جیل میں گئے مولانا فضل الرحمان صاحب، کتنی بار باقی جماعتوں کے لوگ. قائد جیل میں جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ قائد گھر میں بیٹھا رہے اور عوام اور نوجوانوں کو پٹوائے. اور جس سے انتشار بھی اسی سے پیدا ہوتا ہے. قائد وہ ہوتا ہے جو جیل میں بھی جائے اور تحریک میں بھی اپنی جو اس کے فالورز ہیں اور اس کے چاہنے والے ان کے ساتھ رہے، اگر وہ حب الوطنی. آپ یہ بات موجودہ حالات کے مطابق کر رہے جو لاہور میں زمان پاس میں ہو رہے ہیں؟ جی جو کچھ ہو رہا ہے، دیکھیں یہ ملک انتشار کی طرف جا رہا ہے. اور یہ سوچ سمجھ کے، جیسے میرے رات کی جو پریس کانفرنس تھی میرے قائد کی، میں نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ سنیں، تو آپ کو اس کا اندازہ ہو کہ آج سے کئی سال قبل جو میرے قائد نے کہا تھا کہ یہ انتشار ہے، اس سے بچے. مزید میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. میں بڑے محتاط الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ میں مخالفت برائے مخالفت کا میں قائل ہی نہیں ہوں کہ میں اچھا اور دنیا بری، ہم اس کے قائل نہیں ہیں. اچھا کون ہے وہ اللہ جانتا ہے، لیکن لیڈر کا انتخاب سوچ سمجھ کے کریں کہ اس میں حب الوطنی ہے، اس میں جرأت ہے. اگر جرأت نہیں تو پھر لیڈر کیسے بنے گا؟ دیکھیں جی، لیڈر تو جیل جانے کو ہتھکڑیوں کو زیور سمجھتے ہیں، اور ایک لیڈر ہے پاکستان کی تاریخ میں جو جیل سے جھک رہا ہے. یہ روایت. آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان گرفتاری دے دیں؟ دیکھیں جی، اگر لیڈر بننا ہے تو گرفتاریاں تو لیڈر دیتے ہیں. نواز شریف گرفتار ہوا، ذوالفقار علی بھٹو پھانسی پہ چڑھے، اپنے موقع پہ رہے کہ نہیں؟ تو لیڈر مولانا فضل الرحمان صاحب کئی سالوں تک جیلوں میں رہے. ایسی تو بات نہیں ہے جی. تو اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ کل جب میرے کاغذات جمع ہوئے پرسوں، تو کل میں نے مختصراً دورہ کیا اپنے چرچ کا. آپ یقین کیجئے سنجیدہ لوگ ہٹ رہے ہیں، سنجیدہ لوگ پی ٹی آئی سے ہٹ رہے ہیں. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ یہاں مقابلہ حلقہ PP1 میں ہمارے PDM کے درمیان ہوگا. اتنا بھی آپ کو بتا دوں. اچھا، وہ اس وجہ سے نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں جی، لوگ سمجھدار ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. انتشار ہو رہا ہے، لیڈر گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیڈر چھپ رہے ہیں، لیڈر گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، آپ نے پیغام جاری کیا حب الوطنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تعمیری کردار ادا کریں اور تخریب سے اجتناب کریں. اس کی تھوڑی تشریح کر دیں. تشریح یہی ہے کہ تعمیری کردار یہی ہے کہ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے سیاسی کردار ادا کرے، جس کی مثال میں نے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کی تھی. اتنی بڑی تاریخ چلائی. اچھا، پھر جیل بھرو تاریخ، ختم نبوت کی تاریخ یاد کریں. پھر جیل تنگ پڑ گئے تھے. ایسا تو نہیں ہے نا جی کہ جیل بھرو تاریخ کی تاریخ آپ شروع کریں اور جیل بچو تاریخ کی. یہ تو ایک مذاق ہے جی. اور نوجوان کے ساتھ یہ جو نوجوان نسل ہے جو اس میں زخمی ہوئے، جو اس میں پریشان ہوئے، پولیس والے زخمی ہوئے وغیرہ، یہ تو تحریک نہیں. تحریک تو ہماری تھی جب چل رہی تھی تو ایمبولینس کو بھی راستے دیے جا رہے تھے، کہیں ایمبولینس نہیں رکی، دنیا اس کو دیکھا. لیکن یہ الگ بات ہے کہ بین الاقوامی ایک پالیسی ہے کہ مولوی کو مسجد و محراب تک، ممبر و محراب تک محدود کی. آپ کو میں یقین دلاتا ہوں، ایک بار آپ اعتماد کریں، صحیح طریقے سے کریں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو پاکستان بدلتا ہوا نظر آئے گا جب علماء کے اور جمعیت علماء اسلام کے ہاتھ میں آئے گا، اور انتشار کا نام و نشان نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو قاری صاحب، آپ تو آپ ختم کرنے لگے، لیکن آخری سوال میں بھی کر لیتا ہوں. آپ ایک عرصے سے علاقہ چھت میں حلقہ PP1 میں اپنی مہم شروع رکھی، مختصراً بتا دیجئے آپ پہلے کی مہم میں اور آپ کی مہم میں کیا فرق نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جی، پہلے تو مہم شروع تو یہ ہے کہ میں نے اپنے لیے کوئی مہم نہیں چلائی، جماعت کے لیے چلائی. اور میری مہم یہی تھی کہ میری جماعت یہاں پر نظر آئے.
جو میرا ووٹ اس میں آپ کامیاب رہے, آپ آگے کا الحمدللہ جو ووٹ بینک میں نے آپ کو بتایا تھا سویا ہوا ہے وہ جاگ, تو وہ پرسوں آپ نے دیکھ لیا کہ بس 2 گھنٹے کی کال پر الحمدللہ وہ کتنی دنیا آپ کو, یہ بھی ہم نے مکمل طور پر 4-5 دن کی تیاری نہیں تھی, صرف ایک تو ابھی آپ کا جذبہ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ علماء اٹھ رہے اور مجھے جگہ جگہ سے ابھی آپ کے پاس آیا تو آپ سے بات ہوئی, میں صرف 10 منٹ کے لیے آپ کے حاضر ہوا ہوں اور الحمدللہ ہر طرف سے, خود انگلینڈ سے, دوسرے ممالک سے جتنے بھی ہمارے چاہنے والے ہیں, آپ کے سامنے بھی 2-3 ٹیلی فون آئے مولانا امداد اللہ قاسمی صاحب اور ہمارے جو بزرگ ہیں اور جتنے بھی ہیں, تو الحمدللہ میں نے جو آپ کو بتایا بڑی باتیں ہم نہیں کرتے, بڑے عاجز لوگ ہیں, لیکن انشاءاللہ اس بار یہ سیٹ جمعیت علماء اسلام کی ہے, حلقہ PP1 اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ. جی ناظرین, آپ نے JUI کے نامزد امیدوار رائے صوبائی اسمبلی حلقہ PP1 قاری محمد ابراہیم کی گفتگو سنی. یہ ان کا اپنا نقطہ نظر ہے, اس سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں, لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ کمنٹس جو اپنی رائے کا اظہار کریں وہ ایک سلجھے ہوئے الفاظ کے ساتھ ہونا چاہیے, اور اب پتہ چلے کہ آپ ایک اچھے خاندان سے ہیں اور آپ کی جو ہے تربیت کی گئی ہے, آپ کے اساتذہ نے اور والدین نے اچھے طریقے سے کی ہے. اسی کے ساتھ مجھے اور قاری محمد ابراہیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.